मिर्च पाउडर वो भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और थोड़ा सा दूध। दूध डालकर हमें ये भूनना है। जब भुनने लगेगा तो हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे। अब मसाला भुनने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। फिर हम इसमें इतना दूध डालेंगे कि ये आलू गल जाएं। तो नाज़रीन अब हम इसको ढककर पकाते हैं। तो जब तक हमारे आलू गलते हैं हम इतने प्याज को पीसते हैं। इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे चूरा करेंगे। ये हमारी पिस चुकी है। दही को फेंटना है थोड़ा। तो नाज़रीन अब चेक करते हैं कि शायद हमारा आलू का कोरमा बन चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, दही, और थोड़ा सा गरम मसाला। प्याज डालकर थोड़ी देर भूनना है। जब कोरमे में तेल या घी ऊपर आने लगे तो समझ जाइए कि वो बन चुका है। अब जैसे इसके अंदर तेल ऊपर आ गया है तो अब ये हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए एक बाउल लेंगे।
تو ناظرین بنکر تیار ہے ہمارا آلو کا قورمہ، اور آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو ٹرائی بھی کریں گی، کیونکہ اب تک آپ نے کھایا ہے صرف میٹ کا قورمہ، چکن کا قورمہ، لیکن آلو کا قورمہ کھائیں گی تو بہت اچھا لگے گا. تو نوٹ کیجئے ہماری ریسیپی. آلو قورمہ بنانے کے لیے چاہیے آلو، پیاز، ادرک لہسن کا پیسٹ، ہلدی، نمک، مرچ، خسخس، مگز، کاجو، دہی، تیل اور گرم مسالہ. آلو قورمہ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک کڑھائی میں تیل گرم کریں، پھر اس میں پیاز براؤن کریں، اس کے بعد آلو فرائی کریں، پھر لہسن ادرک کا پیسٹ، خسخس پیسٹ، ہلدی پاؤڈر، نمک، کاجو، مگز کا پیسٹ، مرچ پاؤڈر اور دودھ ڈال کر مسالہ بنائیں، پھر اسے اچھی طرح بھونیں. اس کے بعد بھنے ہوئے مسالے میں آلو اور دودھ ڈال کر اچھی طرح پکائیں، پھر تلی ہوئی پیاز کو گرائنڈ کر کے دہی اور گرم مسالے کے ساتھ قورمہ میں ملائیں. اس کے بعد ایک سرونگ باؤل میں ہرا دھنیا کے ساتھ گارنش کر کے سرو کریں. ناظرین آپ بھی شو کا حصہ بن سکتی ہیں، بس آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بھیجنی ہے ایک اچھی سی ریسیپی. اگر وہ ریسیپی ہوتی ہے سلیکٹ تو آپ کو موقع ملے گا میرے ساتھ میرے کچن میں. تو دیر کس بات کی، جلدی سے نوٹ کیجئے ہمارا پتہ. ہمارا پتہ ہے اکثر رسوئی 2E/12 3rd فلور، جھنڈے والان ایکسٹینشن، نیو دہلی 110055. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے responseurdu@etv.co.in. ناظرین اب وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملوں گی کچھ نئی ریسیپیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ETV اردو پر اگلا پروگرام مرکزی وزیر کے رحمان خان کولکاتہ آئے ہوئے ہیں. آئیے ناظرین ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ نئے اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ لوک سبھا الیکشن سامنے ہے. ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ اقلیتوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے مرکزی حکومت کچھ نئے اعلانات کرے گی. تو آئیے اس تعلق سے بات کریں گے. رحمان خان صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. آپ نے جب اقلیتی امور کا عہدہ سنبھالا، لوگوں کی بہت ساری امیدیں بنی تھی اور آپ نے کچھ کام بھی کیے، تو سب سے بڑا اچیومنٹ آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا کہ جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو مجھے اس کا احساس ہے کہ لوگوں کے توقعات میرے سے زیادہ ہیں. مجھے ہی ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ لوگ میرے سے زیادہ توقعات کرتے ہیں، مگر میرے پاس جو وقت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کچھ اپنے پریارٹیز کو ڈیفائن کیے تھے جب نے یہ ذمہ داری سنبھالی. اس میں سب سے پہلے مجھے تھا کہ وقف اوقاف کی جو قانون بننا ہے، اس میں ترمیمات لانا ہے، اس میں ایسے قوانین ہونا چاہیے جس سے اوقاف کی پراپرٹیز کو ہم بچا سکیں، اوقاف کی پراپرٹی کو ہم ترقی کر سکیں، اس سے ساری ملت کا بھلا ہو. یعنی کہ اس کے ذریعے سے جو ہمارے مسائل ہیں، مسلمانوں کے خاص کر جو مسائل ہیں، ان کی حل ڈھونڈنے میں بہت ہی مدد ثابت ہوگی. اس لیے میری پہلی پرائرٹی جو تھی وقف بل کی، جو اللہ کا کرم ہے کہ یہ بل جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے بہت 15 سال سے بھی یہ چرچا ہو رہی تھی، تو مجھے اللہ نے وہ سعادت بخشی کہ میں نے اس کام کو مکمل کو. تو یہی میری ایک بہت بڑی اپلبدھا ہے. کیا لگتا ہے یہ جو بل ہے وقف کے تعلق سے، اس سے پورے ملک میں اوقاف کی جائیدادوں کو محفوظ بنانے میں کس طرح سے یہ بل یعنی کہ جو قانون اب بنا ہے، جو 1 نومبر سے سارے ملک میں لاگو ہو گیا ہے، اس قانون میں ایسے ہم نے پروویژنس لائے ہیں جس سے ہم جو مشکلات پیش آ رہے تھے اوقاف کی جائیداد کو تحفظ کرنے کے لیے، اس کو ناجائز قبضے سے ہٹانے کے لیے جو ہمارے پاس مشکلات آ رہے تھے، اس کا حل ہم اس میں ڈھونڈے ہیں. ایک تو ہم اب جو سارے ہندوستان میں جو بھی اوقاف کی جائیداد کو ناجائز قبضے میں اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو وہ ایک کرمنل افینس ہے، کاگنیزبل افینس ہے، وہ پنشیبل انڈر دی کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. یہ قانون بہت ضروری تھی اور ہم نے انکروچر کا دائرہ بڑھا دیا ہے. یعنی ہر کوئی شخص، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، چاہے ایک آرگنائزیشن ہو، اگر اوقاف کی جائیداد کے اوپر قابض ہے یا اس کے قبضے میں ہے، اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے یا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں کس بیٹھا ہے، تو وہ انکروچر ہو گیا.
اگر اس کے پاس لیز اگریمنٹ، جائز لیز اگریمنٹ، میں لیز اگریمنٹ، جائز لیز اگریمنٹ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ انکروچ ہوگا، وہ سیکشن 52 کے حساب سے اس کو پنیشبل ہے. تو یہ پروویژن سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا شخص ہو، اگر وہ انکروچر ہے، اس کے پاس کوئی کیونکہ وقف جو ہے اس میں یہ ون سے وقف آلویز وقف، کوئی کسی کی یہ پراپرٹی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آج جو وقف کے جو جائیداد ہوئے وہ اللہ کی امانت ہے. تو متولیوں بھی اسے مس یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی سیل بھی ہو رہے ہیں. اب سیل کرنے کا پروویژن ہم بند کر دیا، کوئی اوقاف کی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا. ایسے بہت سے انسٹیٹیوشن ہیں جہاں متولیوں نے پراپرٹی کو سیل کر دیا ہے. اگر ایسی پراپرٹی سیل بھی ہوئے ہیں تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے اور اس وہ پراپرٹی کو ہم واپس لے سکتے ہیں. تو ایسے پروویژن سے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مدد ہوگی اوقاف کی پراپرٹیوں کو بچانے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ جو لیز پہ دیتے ہیں، کرائے دیتے ہیں، ہم وہ یہ مینڈیٹری کیے ہیں کہ یہ مارکیٹ ویلیو میں ہونا چاہیے، ایک فیئر رینٹ ہونا چاہیے. تو اب اگر یہی جو کرائے جو دے رہے ہیں ہم دیکھیں کہ 10 سال 20 سال 50 سال، کلکتہ میں ایک ایسے پراپرٹیز ہیں جو کروڑوں روپے رینٹ آنا ہے، وہاں کوڑیوں کے دام آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہیں. تو اس سے اب وقف بورڈوں کے پاس ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ قانون کو استعمال کر کے یہ ناجائز قبضہ نکال سکیں. دوسری مشکل یہ پیش آتی تھی کہ زیادہ تر اسٹیٹ گورنمنٹ دلچسپی نہیں لے رہے تھے وقف بورڈ میں، اور وقف بورڈ زیادہ تر پولیٹیکل اڈا بن کے رہ گیا تھا. اگر میں ہوں تو میرے لوگ، اور کل ہیں تو یہ اس کو نکالنے کے لیے اور نگرانی صحیح نہیں ہو رہی تھی. یعنی کہ حکومت کی نگرانی بہت ضروری ہے کیونکہ پبلک پراپرٹی ہے. تو نگرانی جو ہونا چاہیے تھا اسٹیٹ گورنمنٹ سے وہ وقف کے جائیداد پر نگرانی ہونے تھے. اب ہم اس قانون میں سینٹر بھی نگرانی کرے گا. اب تک ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ ہم دخل اندازی کریں وقف کے ایڈمنسٹریشن. اب اس قانون کے ذریعے سے سینٹرل وقف کونسل کو پاور دیا گیا ہے کہ وہ چاہے وقف ہو یا چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، اب سینٹرل وقف کونسل مداخلت کر سکتی ہے. بہت سارے پولیٹیشینز کے بھی نام آتے ہیں، خاص کر وقف جائیدادوں کو جو ناجائز قبضے کے تعلق سے. بنگال میں بھی ایسے کئی پولیٹیشینز کے نام آئے. حکومت نے یہاں CBI انکوائری کی بھی بات کری اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو کیا لگتا ہے یہ نئے قانون سے کیا ان سیاستدانوں کے ہاتھ کے قریب تک بھی پہنچ پائیں گے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو پائے گی؟ بالکل. اس قانون کے تحت سے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، جتنا بھی انفلوئنشل آدمی ہو، جتنا بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے پاس اوقاف کی پراپرٹی کو قبضہ ہے اور وہ ناجائز ہے تو وہ قانون اس کو لاگو ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے حکومت کے پاس بھی اگر وقف کی پراپرٹی ہے، ٹریبونل اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ وقف ہے تو حکومت کو بھی 6 مہینے کے اندر وہ پراپرٹی واپس دے دینا چاہیے وقف کو. یعنی کہ یہاں کوئی چھوٹا اور بڑا آدمی کا سوال نہیں پڑتا. کرائم از اے کرائم، اور اوقاف کی پراپرٹی اللہ کی جائیداد ہوتی ہے، کسی انڈیویجل اس کے اوپر قابض ہو ہی نہیں سکتا. بنگال میں کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ کا؟ میں آج اسی میرے دورہ بنگال میں کولکتہ جب میں آیا تھا تو میں نے سمجھا کہ ہمارے یہ وقف بورڈ ہے ان سے میں تبادلہ خیال کروں کہ وہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں یہ ایکٹ کو جاری کرنے کے لیے. ان سے کہا ہے کہ آپ قانون کو سختی سے لاگو کیجئے، اس میں سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا، سینٹر اس کی مانیٹرنگ کرے گا. ممتا بنرجی نے CBI کی بات کری تھی، انہوں نے کہا کہ سینٹرل اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے. CBI وقف بورڈ کی CBI انکوائری کے تعلق سے آپ کے سامنے یا آپ کے پاس نہیں، آج تک جو تھا کہ وقف کے معاملات میں اگر ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اور مجھے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی وقف کے کیس میں CBI کو لکھا گیا ہے تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ آئیں تو میں اس کو سینٹر سے کہیں کوئی دیری ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں گے. مگر اب جو ہے ہم وہ سب غور کریں گے، جو کیسز پینڈنگ ہیں ریویو کریں گے، لیگل کیسز جو ہیں وہ بھی ریویو کریں گے. بنگال میں کیا زیادہ ہے؟ نہیں، بنگال میں مجھے دیکھیے، بنگال میں جیسا کہ صحیح سروے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا ہے وقف پراپرٹیز کی. سروے ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ قانون میں ہر 10 سال میں سروے کمپلسری ہے اب جو قانون میں. اور ابھی جب یہ قانون لاگو ہوا تو 1 سال کے اندر سروے ہو جانا چاہیے. اب ویسٹ بنگال میں اب تک ان کے رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز
کچھ 8,600 ہیں رجسٹرڈ پراپرٹی. اب جب انہوں نے سروے ہوا ہے یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ابھی 30,000 نئے اوقاف کی جائیداد کا سروے ہوا ہے. آپ لگا سکتے ہیں کہ 8,000 اتنے سال سے تھے اور 30,000 پراپرٹیز وقف پراپرٹیز ہیں, سروے ہوا ہے. اگر سروے نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. اب بتایا گیا کہ نئے 30,000 پراپرٹیز اب نوٹیفائی گیزٹ کرنے جا رہے ہیں. میں نے تمام چیف منسٹرز کے ملک کے تمام چیف منسٹر کو میں نے خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ نیا ایکٹ آیا ہے, نئے ایکٹ میں بہت سے پروویژنس ہیں, اسٹیٹ گورنمنٹ کی کوآپریشن بہت ضروری ہے. اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے میں چیف منسٹروں سے اپیل کیا ہوں کہ یہ قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے, سختی سے استعمال کر کے جو وقف کے جائیداد ہیں اس کی آمدنی کو بھی بڑھانا چاہیے اور اس کے ناجائز قبضے کو بھی نکالنا چاہیے. جیسی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے وقف میں ایک نئی تبدیلی لائی ہے اور ایک نیا کہہ سکتے ہیں کہ پورے وقف جو کنسپٹ ہے وہ پورا چینج ہوا اور اوقاف کی جائیدادوں کو محفوظ بنانے میں بہت کام آئے گا ایسا سوچا جا رہا ہے. اسی طرح سے شاید حج کے جو کام کاج ہے اس کو بھی اب مائنورٹی منسٹری کے تحت کیا جائے گا, ایسا ایک بات سنی. جی یہ حج کا جو انتظامات ہیں اس کے ذریعے سے بہت چینجز آ سکتے ہیں. اس سے کیونکہ حج ایک دینی فریضہ ہے, بہت برسوں سے اس میں کچھ چینجز لانے کی بات کی جا رہی تھی. اب یہ سینٹرل گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے ایک گروپ آف منسٹر بنائے ہیں اور وہ گروپ آف منسٹر دیکھ رہے ہیں کہ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حج کا جو انتظامات ہیں مائنارٹی منسٹری کو سونپنے کے بارے میں ایک گروپ آف منسٹری بنا گئی ہے. ایک میٹنگ اس کی ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ صحیح فیصلہ ہوگا. تو یہاں اگر مائنارٹی منسٹری کے پاس حج کا کاروبار رہا تو لوگ اپنے آپ کو آسان ہوگا لوگوں کو جو حج کے جانے والے ان کے تکالیف ان کے مشکلات کو دیکھ کرنے کے لیے, کیونکہ مائنارٹی افیئرز منسٹری پہلے سے ہی مائنارٹی سے ٹچ میں ہے. تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ حج کا جو انتظامات ہیں مائنارٹی منسٹری کے پاس ہونا. اب دیکھیں گے کہ گروپ آف منسٹرز کیا ڈیسیژن لے گی. ناظرین, بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. لکھنؤ میں واقع درگاہ حضرت مختوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت, دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں. بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو, نئی سوچ و فکر, منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں کے رحمان خان صاحب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جس سے آپ نے کہا کہ حج میں بھی کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی اور خاص کر جو حج آپریشن ہے اسے مائنورٹی منسٹری کے تحت لایا جائے گا. اب تک جس طرح سے حج کے دوران کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بہت ساری ریاستوں سے پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی تھی, تو ابھی کیا اگر مائنورٹی منسٹری کے اندر آتا ہے تو یہ ان سارے پرابلمس کو حل کرنے میں ایک اہم کام. دیکھیے حج کے انتظامات ہندوستان میں لگ بھگ ہم 1,80,000 تک حاجی یہاں سے جاتے ہیں. یہ دوسرا تیسرے ملک ہے جو اتنی کثیر تعداد میں حاجیوں کو جاتے ہیں. تو ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, رہائش کے مسائل, فلائٹ کے مسائل اور بہت سے ہوتے ہیں.
اور جو انتظامات ہوئے ہیں، حج کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں، مگر اس میں کچھ تبدیلی لانا ضروری ہے. حاجیوں کی سہولتوں کے لیے حاجیوں کو صحیح طریقے سے ان کی مدد ہو، حج کے احکامات کو صحیح طریقے سے پورے کرنے کے لیے بہت سے اسٹیپس لینا ہے. جیسا کہ بہت سے ممالک جو ہیں، جیسا کہ ملیشیا کے جو انتظامات ہیں حج کے بہت اچھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملیشیا کے انتظامات کے طریقے سے ہمارے حاجی بھی جائیں، ان کو اچھے سے اچھے سہولتیں فراہم کرائیں اور ان کے دینی فریضات جو پورا کرنے میں ان کا یہ ہے. تو حکومت اس میں سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ لیں تو بہت سے تبدیلیاں آ سکتے ہیں. یہاں بنگال میں خاص کر اقلیتوں کے تعلق سے کام ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اقلیتوں کے لیے بہت سے کام ہو رہے ہیں. اب جہاں تک سینٹرل گورنمنٹ نے بہت سے اسکیمز لگائے ہیں اور وہی جو بھی اسکیم ہم دے رہے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھرو سے دے رہے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہے ہیں، مگر پورے اسکیمز ہم لاگو کریں گے تھرو اسٹیٹ گورنمنٹ. ہم نے دیکھیے اسکالرشپ پروگرام بڑا میسو پروگرام ہے، لگ بھگ 1 کروڑ بچوں کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں. اور نیشنل مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے سے ہم بہت سے اسکیم کرنے جا رہے ہیں اور نیشنل مائنارٹی فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہم ریسٹرکچر کر کے اور زیادہ اسے فعال بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارا جو MSDP پروگرام تھا، ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ پہلے 90 ڈسٹرکٹ میں تھا، مائنارٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ میں. ہم اس کو بڑھا کے اب بلاک، کیونکہ ڈسٹرکٹ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، سہولتیں نہیں پہنچتے، ہم اس کو بڑھا کے 710 بلاکس میں کیے ہیں اور 666 ٹاؤنس میں کیے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہر بلاک میں کام ہو رہا ہے، یعنی ہندوستان کے 766 بلاکوں میں کام ہو رہا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور وہ ریچ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، موٹر ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، فٹر بنا رہے ہیں، کارپینٹر بنا رہے ہیں، ہنر سکھا رہے ہیں. ہماری سیکھو اور کماؤ ایک اسکیم ہم نے لانچ کیا ہے، تو ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ان کو کام بھی دیتے ہیں، یعنی کہ جاب سیکورٹی دیتے ہیں. جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں ان کو ہم پک اپ کر کے الگ الگ ہنر، ہندوستان میں ہزاروں ہنر ہے، تو وہ ہنر سکھا کے ان کو وہ اپنے آپ کو سیلف امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں، نوکریوں میں بھی بھیج سکتے ہیں. ایک بڑا میسو پروگرام ہمارا چل رہا ہے. اب ہمارا لکشیہ اس 13 اور 14 میں ہم 75,000 یووکوں کو جو ڈراپس آؤٹ ہیں، جو آگے کرنا چاہتے ہیں، ہم لانچ کریں گے. حال ہی میں ہم موٹر ڈرائیونگ کے لیے بھی ماروتی سے ہم نے MOU کیا ہے. دیش کے 280 ماروتی کے ڈرائیونگ اسکولس ہیں، ہم وہاں تمام بچوں کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، جہاں ہم ہینڈلوم، فیشن ویئر، یہ فیشن ڈیزائننگ اور یہ فٹر، الیکٹریشینز، موبائل ریپیئرز، اس تمام کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور لگ بھگ ہر ایک اسکل ڈیولپر کو ہم 15 سے 20,000 روپے تک ان کو خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو نوکریاں بھی دلا رہے ہیں. یعنی اس میں اگر 75,000 ہم ٹرین کر رہے ہیں تو لگ بھگ 60,000 تک ان کو جاب بھی مل جائے گا. لڑکیوں کے لیے کچھ الگ سے کچھ پروگرام ہے، خاص کر مسلم لڑکی؟ اسکل میں لڑکیوں بھی آ جاتی ہیں، یعنی کہ ہمارے پورے پروگرام میں 30% لڑکیوں کے لیے ہے. اگر اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں تو اس میں 30% لڑکیوں کو جانا ہے. ہمارے پاس وومن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، وومنس لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. مولانا آزاد سے ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، صرف لڑکیوں کے لیے 25-30 ہزار لڑکیوں کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں. ہم لڑکیوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ہاسٹلس کے لیے وغیرہ وہ بھی دے رہے ہیں. جیسے اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہاں ایک کنیا شری پروگرام کیا ہے، وہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، تو ایسا کچھ ایک منصوبہ ہے کہ صرف ہمارے پاس وومن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے. اور اسی طرح سے یعنی کہ 30% ہر ایک میں ان کا شیئر ہے، تو اس میں کوئی. بنگال سب سے زیادہ پسماندہ ہے، خاص کر بنگال میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے، جس کے بعد ہی یہ سچا رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی. تو ایسے میں بنگال میں جو مائنورٹیز کی ترقی کے لیے جو کام ہونے چاہیے وہ کیا ہو رہے ہیں، یا کچھ فنڈ واپس بھی جا رہا ہے؟ اب اس مرتبہ کسی بھی ہم اسٹیٹ سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کے اوپر ہم دباؤ لا رہے ہیں کہ کوئی فنڈ نہیں جانا چاہیے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ
बंगाल में बहुत कुछ काम होना चाहिए और हो रहा है और कुछ होना चाहिए, तेजी लाना चाहिए। हम लगातार बंगाल सरकार को लिख रहे हैं और ज्यादा काम होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही पसमानदा, मैं मानता हूं कि बंगाल में बहुत पसमानदगी है, खासकर मुसलमानों में। जो मुस्लिम एरिया है वहां जो डेवलपमेंट और हो रहा है, मगर तेजी से होना चाहिए। जिस तरीके से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। हम इसमें पूरी। बंगाल में आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बंगाल से कुछ फंड वापस गए थे, जैसा कहा जाए 25